بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ مشہور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ کو کیا عدالت نے سزا دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد مسائل کے حل کے لیے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی خبر کی طرف کہ مشہور یوٹیوبر ٹک ٹاکر رجب بٹ صاحب کو شیر کا بچہ رکھنے پر ان کو کیا سزا ملی ہے۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے شیر کا بچہ رکھنے کے الزام میں ٹک ٹاکر رجب بٹ کو کمیونٹی سروس کی سزا سنائی ہے۔ رجب بٹ صاحب کے خلاف وائلڈ لائف افسر نے کلندرہ جمع کروایا تھا۔ رجب بٹ نے غیر قانونی طور پر شیر کا بچہ اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے مطابق رجب بٹ 1 سال تک پروبیشن افسر کے ماتحت کمیونٹی سروس فراہم کریں گے۔ رجب بٹ صاحب اپنے 5 منٹ کے ولاگ میں جانوروں کے حقوق پر گفتگو کریں گے۔ ولاگ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں پروبیشن افسر کی اجازت کے بعد اپلوڈ ہوگا۔ ولاگ میں جانوروں کے تحفظ اور حقوق سے متعلق گفتگو ہوگی۔ عدالت نے محکمہ وائلڈ لائف کو جانوروں کے تحفظ کے بارے میں تمام مواد رجب بٹ کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر پروبیشن آفیسر رجب بٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں تو وہ حاضری کے پابند ہوں گے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ یوٹیوبر رجب بٹ صاحب نے بیان میں کہا کہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سے غیر قانونی طور پر شیر کا بچہ برآمد ہوا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ جنگلی جانور تحفے کے طور پر وصول نہیں کیے جا سکتے۔ اب سمجھ گیا ہوں کہ ان حالات میں جنگلی جانوروں کو رکھنا نامناسب ہے۔ مجھے اپنے عمل پر افسوس ہے۔ بطور سوشل میڈیا انفلوئنسر مجھے مثبت مواد بنانا چاہیے۔ میں شیر کا بچہ رکھنے کا مجاز نہیں تھا۔ میں نے اس عمل سے غلط مثال قائم کی۔ غلطی کا ادراک کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمیونٹی سروس فراہم کروں گا اور جنگلی جانوروں کے حقوق سے متعلق مثبت پیغام دوں گا۔ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ تھا بیان رجب بٹ صاحب کا جو انہوں نے عدالت میں دیا۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف قانون اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے۔ سیاسی مخالفت اور ضد اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ملکی اور قومی مفاد کے خلاف چلے جائیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بنانا ضروری تھا۔ حکومت پہلے مذاکرات میں بیٹھی نہیں، اور جب بیٹھی تو کہا کہ تحریری مطالبات پیش کیے جائیں۔ سب کچھ عیاں تھا، اس کے باوجود ہم نے تحریری مطالبات بھی دے دیے تاکہ انہیں کوئی جواز نہ ملے۔
چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم نے کل بھی انتظار کیا کہ حکومت اعلان کر دے، مگر کمیشن بنانے کا اعلان تک نہیں کیا گیا۔ سیاسی اسیران کی رہائی بھی ناگزیر ہے، کیونکہ وہ 1.5-2 برس سے جیلوں میں قید ہیں۔ نہ ان کو ضمانتیں ملتی ہیں اور نہ ہی ہمارے سینیٹرز کو پروٹیکشن آرڈر پر ایوان میں لایا جاتا ہے۔ سیاسی قیدیوں کو نہ تو اسپتال کی سہولت دی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں اپنے بچوں اور اہل خانہ سے آزادانہ ملنے دیا جاتا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اب کسی اور مذاکراتی میٹنگ میں شریک نہیں ہوگی۔ 28 جنوری کو ہونے والے مذاکراتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج حکومت نے 8 قوانین پاس کیے۔ تمام قوانین پر صدر صاحب کا اعتراض تھا، لیکن صدر کا کوئی اعتراض ڈسکس نہیں کیا گیا۔ 11 منٹس میں 8 قوانین پاس کر لیے گئے۔ تو یہ تھا بیان جو بیرسٹر گور صاحب نے دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔